عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے تعلق سے سلسلہ گفتگو میں آج ہمارا موضوع سخن ہے جمعے کا اصل پیغام اور ماحصل۔ عزیزوں، یوم الجمعہ کو عید المومنین اس لیے کہا گیا چونکہ یہ دن خصوصی نماز اور خطبہ جمعے کے اہتمام اور اللہ کے ذکر و اذکار اور عبادات میں اضافے کا دن ہے۔ جمعے کے اعمال اور اذکار اور عبادات کو دراصل پورے ہفتے کی میزان بلکہ مزید اور 3 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذکر و اذکار کرنے والی جگہ پر زمین سے آسمان تک 2 جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ اس لیے اس روز بطور خاص درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہو اور سورہ کہف کا اہتمام ہو، اس کا ذکر فرمایا، اس کا خصوصیت سے ذکر واضح کیا گیا ہے۔ عزیزو، جمعے کا اصل پیغام اور اس کا محصل یہی ہے کہ ہم نہ صرف جسم و لباس کی پاکیزگی اور لطافت اور خوشبو وغیرہ کے جو ظاہری لوازم ہیں ان کا اہتمام کریں، بلکہ اس کے ساتھ ہی اذان سے قبل ہی، جمعے کی اذان سے قبل ہی نماز جمعہ ادا کرنے اور خطبہ جمعہ کو سننے سمجھنے اور اپنی اصلاح اور عمل کا جو دلی جذبہ ہے ہمارے اندر پیدا ہو۔ روزانہ 5 وقتہ نمازوں کا بھی ہمارا اہتمام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بس ہم دیگر قوموں کی طرح بس ایک ہفتے میں ایک ہی بار اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے بس 1-2 منٹ کے لیے مسجد میں گئے اور 2 رکعت فرض بس ادا کی اور بھاگے۔ عزیزوں، ایمانی غیرت اور اسلامی عظمت اور ہماری وقار اور اسلامی شان کے لیے ضروری ہے کہ ہم جمعہ، خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کا، اس کی سنتوں اور اس کے نوافل، ان سب کا اہتمام پوری دل بستگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور قلبی راحت و سکون کے ساتھ کریں۔ عزیزوں، اپنی تن آسانی کے لیے قریب کی مسجد میں ہی جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے بجائے مستحب یہ ہے کہ ہم جامع مسجد یا پھر اپنے علاقے کی کسی بڑی مسجد میں نماز جمعے کا اہتمام کریں۔ گلی گلی چھوٹی مساجد میں بھی نماز جمعے کا جو چلن عزیزوں بڑھتا جا رہا ہے، اس پر بھی اہل علم حضرات کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جمعے کی نماز کی خصوصیت، اس کی منفرد خصوصیت، اس کی اور اس مبارک عظیم ملی اجتماعی تقریب اور امت مسلمہ کی اجتماعیت اور شناخت کے اظہار کے پہلو کو بھی مد نظر رکھیں۔ نماز جمعے کی عظمت و شان کے بقدر امام اور خطیب کے لیے امام و خطیب کا منتخب عالم اور ممتاز علمی اور بزرگ شخصیت اور اہل ایمان کو جو توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ عصری حالات و واقعات سے بھی روشناس کرانے والا ہو، ان سب پہلوؤں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور تاکہ وہ ان کے صحیح رہنمائی، دینی رہنمائی کرنے اور ان کی سماجی رہنمائی کرنے کے پہلو کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اور جمعہ مبارک کی جو بدعت اور رسم بیجا ہے، اس سے ہم بچیں، اس کے خطرات سے بچیں، اور ہمارا طرز عمل جو ہے دراصل جب عملی طور پر گامزن ہو۔ جمعہ مبارک کی ہے تو جمعہ ہمارے لیے اسی وقت مبارک ہوگا جب ہمارا طرز عمل اور ہماری نماز منافقین کے طرز عمل کی طرح نہ ہو، یعنی بس بے دلی سے، سستی سے، کاہلی سے، بوجھ اتارنے والی نہ ہو، وہ ہمارے لیے راحت بخش ہو، اور پورا جمعہ ہمارے لیے راحت بخش ہو، اس کی ہر گھڑی راحت بخش ہو۔ اس میں جس قدر ہمیں اللہ توفیق دے ہم اس میں عبادت کا اور اذکار کا، اللہ کے ذکر کا اہتمام کر سکیں نمازوں کے ساتھ ساتھ، اور ہمارا یہ طرز عمل جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اس میں دعوت فکر و عمل ہو، اور دوسروں کے لیے بھی کشش کا سامان اس میں موجود ہو۔ عزیزوں، جو جمعے کے ضمن میں یہ خصوصی احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان کا بھی پورا پاس و لحاظ رہے، اور ہم اس دن کو دوسرے دنوں کی طرح ضائع نہ کر دیں۔ یعنی وہ لوگ جو عام دنوں میں ہر نماز سے ہی غافل رہتے ہیں اور بس جمعے کو بھی بس 2-4 منٹ کے مختصر وقت کے لیے بھاگ دوڑ کر جمعے کے 2 فرض ادا کر لینے کو ہی بڑا کام سمجھتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سخت ارشادات جو ہیں ان سے باخبر اور واقف ہو جانا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نہیں آتے مسجد میں مگر بالکل آخری وقت میں۔ فرمایا جو شخص 3 جمعوں کو اپنی سستی و کاہلی اور تناسانی میں چھوڑ دیتا ہے، 3 جمعوں کو چھوڑ دیا، اس نے نماز بھی پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا بعد آ جائیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے، ورنہ اللہ مہر لگا دے گا ان کے دلوں پر، اور پھر وہ غافل لوگوں میں ہی ہو جائیں گے۔
فرمایا مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں یہ بھی بڑا سخت اس میں ناراضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ چھوڑ بیٹھ رہے ہوں۔ عزیزو، جمعے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور یہ ارشادات اور رحمت للعالمین کے یہ سخت ارشادات بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کا آئینہ ہیں جو ہمیں سورہ جمعہ میں آیت نمبر 9 میں دیا گیا، جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان والو، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب اذان کے ذریعے تمہیں منادی کی جائے تو بس چل پڑو اللہ کی یاد کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ اور کاروبار اپنے اس کو چھوڑ دیا کرو، اگر تم سمجھتے ہو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ عزیزو، جس طرح سال کے تمام مہینوں میں ماہ رمضان کو افضلیت حاصل ہے، اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں روز جمعہ ہر لحاظ سے بہترین دن قرار دیا گیا ہے، اور جس طرح سال کی تمام راتوں اور رمضان کے آخری عشرے میں ایک شب قدر ہے، اسی طرح جمعے کے روز ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا اس ساعت میں کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ عزیزو، تو جمعے کی اس اہمیت اور افضلیت اور عظمت کے پیش نظر لازم ہے کہ ہم جس قدر جلد ممکن ہو، جس قدر بڑی مسجد میں جانا ممکن ہو، وہاں اپنے وقت سے پہلے ہی پہنچ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی کی برکت اور اس کا فیض حاصل کریں، جس میں آپ نے فرمایا جمعے کے دن جس مسجد میں خطبہ پڑھا جاتا ہے فرشتے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز کے لیے ہر آنے والے کا نام لکھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ خطبے کے وقت وہ اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں اور وہ خود بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے جو اولین سب سے پہلے جانے والوں میں ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کا جو رجسٹر ہے اس میں ہمارا بھی نام لکھا ہوا ہو اولین لوگوں میں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام ہی نہ ہو، فرشتے اپنا دفتر بند کر دیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو۔ عزیزو، اسلام میں جمعے کے تعلق سے یہ روایت ہے کہ نبوت کے 13ویں سال یعنی 8 ربیع الاول کو آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 4 روز قیام قیام فرمایا، اور اسی مقام پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج مسجد قباء کہلاتی ہے، اور پھر 12 ربیع الاول کو اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سالم میں پہنچ کر آپ نے پہلی نماز جمعہ ادا کی، اور نماز جمعہ سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ کی حمد و ثنا، توحید و رسالت، تقوی و پرہیزگاری، حقوق اللہ، حقوق العباد اور آخرت کی حقیقت پر خاص طور پر آپ نے خطاب فرمایا تھا۔ عزیزو، خطبہ نماز سے پہلے بھی ہے اور نماز کے بعد بھی، یعنی عیدین کی نمازیں ہیں، عید اور بقرعید کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، اس میں تو خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، اور ہر خطبہ جمعہ جو ہے وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ عزیزو، نماز جمعہ اور عیدین کے لیے خطبہ جو ہے وہ دراصل واجبی شرط ہے، اس کا سننا واجب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خطبہ مکمل خاموشی، سکون، اطمینان اور پوری توجہ سے سنا جائے۔ عزیزو، خطبہ دراصل امام اور خطیب کا وہ خطاب ہے جو قرآن و سنت اور توحید و رسالت پر مشتمل ہوتا ہے۔ عزیزو، نماز کی طرح خطبہ بھی عربی زبان میں ہی پیش کیا جاتا ہے، البتہ ضروری ہے کہ ہم خطبے کے مفہوم اور مطالب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں خطبے کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ہمارے اندر خطبہ سننے کی اہمیت کا احساس بھی اجاگر ہو اور ہم بیٹھیں سنیں۔ عزیزو، اگر حاضرین جمعہ کی بڑی تعداد عربی زبان سے واقف نہ ہو تو خطبہ اولیٰ سے قبل، یعنی جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس سے 5، 10، 15، 20 منٹ قبل جتنا وقت میسر ہو، تو جو خطبہ ہے جو پیش کیا جائے گا اس کے مفہوم اور مطالب کو بھی، اس کے خلاصے کو 2-4 منٹ میں پیش کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ دوسری گفتگو بھی ہو، لیکن کم از کم خطبہ اولیٰ سے قبل خطبے کے مفہوم اور مطالب کو حاضرین کی مقامی زبان میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل خطبہ وہ قائم مقام نہیں ہوگا اصل خطبے کا۔ اصل خطبہ تو بالخصوص اور خاص طور پر خطبہ ثانی تو عربی زبان میں ہی ہمیشہ پیش کیا جائے گا، کیونکہ اسی میں ہی چاہے وہ ہماری خطبہ جمعہ اور عیدین کے خطبے ہوں، چاہے ہماری نمازیں ہوں، یہ تو عربی زبان میں ہی ہوں گی، اسی سے ہماری یک رنگی ہے، اسی سے ہماری وحدت ہے عالمی سطح پر، ورنہ سارا معاملہ گڑبڑا جائے۔
عزیزو خطبہ ثانی میں جو ہم سنتے ہیں، پہلا خطبہ جو ہوتا ہے جمعے میں، اس میں تو حالات کے تحت، ضرورت کے تحت، اور مختلف خطبے ہیں ان کے تحت خطبے بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو خطبہ ثانی ہے، یعنی پہلے خطبے کے بعد چند سیکنڈ بیٹھنے کے بعد جب ہمارے خطیب اور امام کھڑے ہوتے ہیں دوسرے خطبے کے لیے، تو وہ عام طور پر ایک ہی رہتا ہے، اور اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی امور اور نکات ہیں وہ خاص طور پر یہ ہوتے ہیں، توحید و رسالت کی بات ہوتی ہے، ہدایت کا اعلان ہوتا ہے، رسالت کا بنیادی مقصد سمجھایا جاتا ہے، اہل ایمان کی کامیابی کا اصل معیار کیا ہے، اور ان کا اہل ایمان کا مقام کیا ہے، احترام کیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا واضح حکم ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ کفر و شرک سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ازواج مطہرات امہات الامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد رسول کی اولاد پاک خلفائے راشدین اور اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شرک اور اہل شرک سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، بدعات سے بچنے کا واضح حکم دیا جاتا ہے، عدل و انصاف کی تلقین کی جاتی ہے، بے حیائی اور بے شرمی اور ظلم و سرکشی سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے اعلیٰ و برتر ہونے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ ہر جمعے کو یہ اہم امور ہیں دوسرے خطبے میں جو پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ خطبہ اور نماز کے جو یہ اثرات ہیں وہ اہل ایمان کی جو مومنانہ زندگی ہے، ان کی جو کردار ہے اور ان کی جو تقوی شعاری ہے، وہ اس میں اضافے کا سبب بنے۔ عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نہایت بلیغ، جامع اور مختصر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں اللہ کی حمد و ثنا کے اور توحید کی عظمت کے بعد اہل ایمان سے ان کے جو عصری حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کی عکاسی بھی ہوتی تھی اور ان کی بہترین رہنمائی بھی۔ عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب نہایت مختصر اور جامع ہوتا تھا، نہایت دل کا شروع پرور، دل افروز، حسن و لطافت سے لبریز۔ عزیزو، مختصر یہ کہ یوم الجمعہ، نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کی اہمیت اور امت مسلمہ میں اس کی عظمت اور افضلیت کا احساس پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خطبہ جمعہ سے پہلے ہمارے خطیب حضرات اور اہل علم حضرات خطبہ جمعہ کے ذریعے امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کے لیے اور توحید و رسالت اور اسلامی تاریخ سے واقف کرانے کے لیے چند منٹ باضابطہ تیاری اور ہر جمعے کو مختلف نئے موضوعات کے تعین کے ساتھ ضرورت کے تحت ہماری اصلاح کے تحت خطاب فرمائیں، تاکہ ہمارے عقیدہ توحید اور رسالت اور قرآن و سنت پر ہمیں گامزن ہونے اور قائم رہنے کی ہدایت ملے، اور حالات حاضرہ کی روشنی میں ہمارے مسائل کی رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح ممکن ہے، اور ہمارے ایمان اور اسلام پر یقین اور اس پر عمل کے جو جذبات ہیں وہ پروان چڑھیں، ان سب کی طرف توجہ دلائی جائے۔ معاشرتی زندگی کی جو بیجا رسمیں ہیں، جو ہماری سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، اور ہماری معیشتی زندگی میں بھی، کاروباری زندگی میں بھی جو بے احتیاطیاں ہیں، سود کی، جھوٹ کی، بے ایمانی کی، ہیرا پھیری کی، وغیرہ وغیرہ جو بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، اللہ ان میں کیا اسلامی احکام ہے، ان کی پاسداری کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ عزیزو، خطبہ جمعہ دراصل وہ اہم اور نہایت مؤثر وسیلہ ہے جو ہماری اصلاح و تربیت اور اسلامی رہنمائی میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ عزیزو، اہل ایمان کے اس اجتماع کے چند منٹ اگر ہر ہفتے ان کی اصلاح و تربیت اور ان کے اسلامی مزاج اور شعار کو فروغ دینے کے لیے ہوں، تو امید ہے کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت اہم اور مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ہر اعتبار سے یوم الجمعہ اور اس کی افضلیت اور عظمت پر مبنی احکام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے اس روز کی مبارک ساعت کو مقدر فرمائے، اسلام اور اہل ایمان کی سربلندی اور عزم و یقین سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کے ہر مسئلے کو حل فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔